أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللہ تبارک و تعالی کائنات کی تدبیر کرنے والا، اللہ تبارک و تعالی جاندار کو پیدا کرنے والا اور کسی پیدا ہونے والے جاندار کو موت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو رات لاتا ہے، پھر رات کو ختم کر کے دن کا اجالا دنیا کے اندر پھیلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو کوئی فقیر ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی درمیانی قسم کا ہے، اور کوئی بادشاہ ہے، کوئی حاکم ہے تو کوئی محکوم ہے، اور انسان الگ الگ رنگ کے، الگ الگ نسل کے، الگ الگ قبائل کے ہیں۔ یہ ساری خلقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رات کا اندھیرا آسمان پر ڈھا دیتا ہے تاکہ انسانی زندگی میں کہیں نہ کہیں تبدیلی آئے۔ پھر جیسے رات کی ضرورت نہیں پڑتی، انسانوں کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، تو رات کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دن کا اجالا سارے آسمان پر پھیلا دیتا ہے۔ تو یہ رات کا آنا، پھر چلا جانا، پھر دن کا آنا اور دنیا کے اندر روشن کر دینا، یہ کس طرح سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ انسان اگر ان چیزوں پر غور کرے تو یقیناً وہ اس بات کا اعتراف کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظیم ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس کا کارنامہ، اس کی قدرت، اس کی عظمت بہت عظیم ہے، بہت نرالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، جانوروں کو پیدا کرتا ہے، پرندوں کو پیدا کرتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں سب کی انتہا ہے۔ آسمان کو بنایا، اس کی انتہا کا وقت متعین کر دیا، زمین بنائی بچھونے کی طرح ہموار کر دیا، اس کی بھی انتہا متعین کر دی، پہاڑوں کو اتنی مضبوط شکل میں زمین میں گاڑ دیا، اس کی بھی انتہا کو متعین کر دیا، بڑے بڑے طاقتور انسانوں کو پیدا کیا، انہیں بھی دنیا سے ختم کر دیا، انتہائی ضعیف، لاغر اور کمزور انسانوں کو بھی بنایا اور ان کی بھی انتہا متعین کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی چیز کو بغیر کسی سہارے کے پیدا کر دیتا ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیدائش کے لیے کہیں نہ ماں کی ضرورت پڑی، نہ کسی باپ کی ضرورت پڑی۔ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیدائش کے لیے بھی کسی ماں اور باپ کی ضرورت نہیں پڑی۔ انسانوں کو دنیا میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ آج دنیا کے اندر جو انسانوں کی پیدائش سے انسان کے ذریعے ہوتی ہے، اس میں ماں اور باپ کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ بس کسی حکمت کی بنا پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے حکمت چاہتا ہے کہ کسی طرح سے انسانوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت باقی رہے، ایک دوسرے کی نسل کا احترام باقی رہے، کوئی یہ کہہ سکے کہ ہاں فلاں میرا باپ ہے، فلاں میری ماں ہے، فلاں میرا بھائی ہے، فلاں میری بہن ہے،
اور اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر انسان زندگی گزارے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہر انسان کو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا کرے. جیسے اس نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا ویسے قیامت تک کے آخری انسان کو اسی طرح سے پیدا کرنے پر وہ قادر تھا. کسی کے باپ اور ماں کی اسے ضرورت نہیں تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی قدرت ہے کہ کسی جاندار سے کسی مردے کو پیدا کرتا ہے اور کسی مردے سے کسی جاندار کو پیدا کرتا ہے. یعنی پیدا ہونے کے لیے کسی جاندار کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کے اندر جان ہو تو اس سے کوئی چیز پیدا ہو. اللہ تعالیٰ بغیر جاندار کی چیز سے بھی ایک جاندار کو پیدا کر سکتا ہے. جیسے کہ ایک انڈا ہوتا ہے جس کے اندر جان نہیں ہوتی, اس سے ایک مرغے کا بچہ ایک چوزا پیدا کر دیتا ہے. بغیر جاندار سے جاندار پیدا ہوا, اور مرغی ہے اس سے بغیر جاندار کی چیز انڈا پیدا ہوا. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں چیزوں پر بھی قادر ہے. اور انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے, جاندار سے جاندار پیدا ہوتا ہے, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی قدرت کا اظہار دنیا میں کیا ہے. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی تو وہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ میں صرف ایک ماں سے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہوں. کوئی یہ سمجھے کہ باپ کے بغیر کسی بچے کی پیدائش نہیں ہو سکتی تو وہ غلط خیالی میں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ بغیر ماں کے ذریعے بچے کی پیدائش نہیں ہو سکتی تو وہ بھی غلط خیالی میں ہے. آدم کو تو ہم نے بغیر ماں کے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انک علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز پر قادر ہے, ہر کام تو کر سکتا ہے. کوئی بھی چیز تیرے لیے محال نہیں ہے. اتنا بڑا آسمان بغیر پائے کے کھڑا ہوا ہے. ہم چھوٹی سی ایک چھت بناتے ہیں, اس کے گرنے کا ڈر ہوتا ہے, درمیان میں جگہ جگہ پلر بناتے ہیں, کھمبے رکھتے ہیں اور پائے بنا کر رکھ دیتے ہیں, ستون بناتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ چھت وسیع ہو جائے اور درمیان میں اس کا وزن زیادہ ہو کر زمین پر آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم, اتنا زمین, اتنا وسیع آسمان بنایا ہے. کہیں پر تو کوئی ستون ہو, کہیں پر تو انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں نے دنیا میں فنا جگہ پر, فنا پہاڑی پر, فنا سمندر میں, فنا جنگل میں ایک بڑا سا ستون دیکھا ہے جو آسمان کو روکے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عظیم مخلوق پیدا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت کو قرآن مجید کے اندر بیان کرتا ہے تاکہ انسان اس پر ایمان لائے اور اس سے روگردانی نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. جب ساری چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے, ہر طرح کی پیدائش پر اللہ قادر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ موت دینے پر بھی قادر ہے. جیسے الگ الگ قسم سے پیدا کر سکتا ہے ویسے ہی الگ الگ قسم سے موت بھی دے سکتا ہے. وہ بستر پر بھی موت دے سکتا ہے, وہ گاڑی میں بھی موت دے سکتا ہے, وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی موت دے سکتا ہے, پانی کا استعمال کرتے ہوئے بھی موت دے سکتا ہے, وہ زمین پر چلتے ہوئے بھی موت دے سکتا ہے, آسمان پر اڑتے ہوئے بھی موت دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت دینے کے لیے کہیں بھی کوئی دشواری نہیں. وہ پیدا ہونے والے بچے کو پیدائش کے فوراً بعد ایک سیکنڈ میں جب زمین پر آتا ہے تب موت دے سکتا ہے, اور وہ چاہے تو ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو مار سکتا ہے. وہ پیدائش کے بعد بچپنے کی حالت میں بھی موت دے سکتا ہے, نوجوانی میں, جوانی میں اور بڑھاپے میں, اور چاہے تو کسی کو 200 سال کی زندگی عطا کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی جاندار چیز کو ہر طرح سے موت دینے پر قادر ہے. جو اتنی بڑی طاقت والا ہے, جس کی ذات اتنی بڑی قدرت والی ہے, کیوں نہ پھر انسان اس کی اطاعت کرے,
کیوں نہ پھر انسان اس کی فرما برداری کرے، کیوں نہ پھر انسان اس کے سامنے سجدہ کرے، کیوں نہ پھر اس کی عبادت کرے۔ اللہ کہتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی تم لوگوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، وہ رسول کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی بات مانیں۔ جب انہیں یہ بتا دیا گیا کہ پیدا کرنے والا میں ہوں، موت دینے والا میں ہوں، تو پھر اطاعت کسی اور کی کیوں کی جائے؟ اطاعت کسی اور کی کیوں کی جائے؟ فرما برداری کسی اور کی کیوں کی جائے؟ کہ اللہ کی نافرمانی کس طرح سے کی جائے؟ کیا انہیں ڈر نہیں ہے؟ کیا انہیں خوف نہیں ہے کہ ان کی موت ہو سکتی ہے؟ اور جب موت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سورہ کے اندر فرمایا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے اور قیامت کے دن کا بھی تنہا مالک ہے۔ دنیا میں آج جتنے بادشاہ ہیں، جتنے وزرائے اعظم ہیں، کوئی بھی انسان، کوئی بھی بڑے سے بڑا شخص قیامت کے دن اپنی بادشاہی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سب کے سب مجبور اور پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بادشاہ بھی کھڑا ہوگا، وزیر اعظم بھی کھڑا ہوگا، پہلوان بھی کھڑا ہوگا، غریب اور فقیر بھی کھڑا ہوگا، مالدار بھی کھڑا ہوگا، اور سب کے دل سے یہی بات نکلے گی کہ آج کے دن کا کوئی بادشاہ ہے تو بس وہ ایک ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، ان دونوں کی اطاعت میں ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ فإن تولوا، اگر انہوں نے اطاعت نہیں کی، اگر انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا تو فإن اللہ لا يحب الكافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ جب ہمیں مدد کی ضرورت ہو تو اسی کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، جب ہمیں دعا کی ضرورت ہو، مانگنے کی ضرورت ہو تو ہم اسی سے مانگیں، جب ہمیں سجدہ کرنے کی ضرورت ہو، سر جھکانے کی ضرورت ہو تو ہم اسی کے سامنے سر جھکائیں، اسی کے سامنے سجدہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی اور کا محتاج نہ بنائے، کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنے دیں، اور جب تک کہ زندہ رکھے تب تک کہ اس کی عبادت پر زندگی عطا فرمائے۔ جب خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمے کے ذریعے خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ